السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک اہم مدعے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن لگا تھا پچھلے سال 2020 میں بھی، اور ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے 2021 میں بھی۔ حالانکہ بہت سے کاروبار اس وقت میں کھلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو ہم سبھی لوگ اگنور کر رہے ہیں، مطلب وہ ہماری جان مال عزت آبرو سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ اب وہ کیا ہے اہم چیز؟ وہ ہے دین کی حفاظت، دین کی بقا کے لیے محنت کرنے والوں کو اگنور کرنا۔ ایک عام مزاج ہم لوگوں کا، چاہے پھر ہم جیسے کاروباری ہوں یا کوئی ایجوکیٹڈ پرسن ہو جو کہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایمپلائی ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا روزی روٹی کما کر گھر چلا رہا ہے۔ گھر چلانے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی ہماری، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے کہ بہت سے لوگ کرائے پر رہتے ہیں تو کرایہ بھاڑا ہو گیا ان کا۔ بیماری کا سیزن ہے پچھلے کافی ٹائم سے، تو بیماریوں سے نپٹنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ الگ الگ ڈاکٹرز کی الگ الگ فیس ہوتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں نے تو اس وقت اتنا ظلم کیا ہوا ہے، میں بہت سوچ سمجھ کے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ظلم کیا ہوا ہے، کہ جو دوائی نارملی وہ دیتے تھے 35 سے 40 روپے میں، یہ تو ہو گئی نارمل بات، اب اسے وہ دے رہے ہیں 70 سے 80 روپے میں۔ اور جو دوائی نارملی آپ لے سکتے تھے پہلے 200 سے 300 کے بیچ میں، اس وقت 1000 روپے بھی آپ کو پے کرنے پڑ رہے ہیں اس پرٹیکولر دوائی کے۔ یہاں میں نام نہیں بتا رہا آپ کو کہ یہ دوائیاں ہیں، وہ بس نشاندہی کرا رہا ہوں۔ یعنی کہ جس ٹریٹمنٹ کے آپ لوگوں کو پہلے تھوڑے پیسے دینے پڑتے تھے، اب اسی ٹریٹمنٹ کے اس سے 2 3 4 گنا بھی دینے پڑ رہے ہیں پیسے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی ایک خرچ ہو گیا جو کہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو دین کی غور و فکر کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اور دین پہ اس وقت بھی اپنا سب کچھ نیوچھاور کر کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اس آس میں کہ اللہ اس سوچ رکھنے پہ ہی کہ ایسے ماحول میں جب ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، جو کہ ہم کاروباری ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا الگ الگ پروفیشنلز فیلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ خیال رکھنے سے میں کیا مراد لے رہا ہوں، کیسے ہم لوگ خیال رکھ سکتے ہیں؟ میں خیال رکھنے سے یہ مراد لے رہا ہوں کہ جس طرح ہم نارمل حالات میں کچھ بھی نہ صحیح تو اپنی جان مال کا صدقہ نکالتے تھے، اور جو بھی ہم سے بن پڑتا تھا مدرسوں تک ہم لوگ پہنچا دیتے تھے۔ لیکن اس ٹائم میں ہم نے کیا ایک جاہلانہ طرز اپنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مدرسے سے، مسجد سے یا اور بھی جو دینی ادارے ہیں وہاں سے ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی مدرسے کے لیے چندہ چاہیے، آپ لوگ چندہ دے دیجئے، تو ہمارا بڑا ہی جاہلانہ جواب ہوتا ہے کہ مدرسے میں تو بچے ہی نہیں ہیں، آپ لوگوں کا خرچ کیا ہے؟ میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ بچے نہیں ہیں، لیکن کیا مدرسے میں جو بجلی لگ رہی ہے اس کا بل نہیں جانے کا؟ کیا مدرسے میں جو ٹیچرز پڑھاتے تھے ان کو ہمیں پیمنٹ نہیں کرنا کیا؟ مجھے اب جواب دینا کمنٹ میں اس بات کا۔ اور جو لوگ بھی مدرسے کی دیکھ بھالی کا یا اور دوسرے کاموں میں لگتے تھے، ان کی ضرورتیں یا خرچے نہیں ہیں کیا؟ اب خرچوں سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ ان کی لائف سٹائل ایسا کر دیں کہ وہ کاروں میں گھومیں، یا پھر مطلب ایک ایسے لیول کی زندگی گزاریں جس میں ہم ابھی خود بھی نہیں ہیں۔ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مدرسے میں بچے نہیں ہیں تو مدرسے کا خرچ تو ہے ہی، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو ہم لوگ تھوڑا سا اپنا یہ رویہ بدلیں، اللہ کے واسطے بدلو، نہیں تو نسلیں
میری بھی اور آپ کی بھی اللہ کی قسم دین کے لیے ترسیں گی، دین کے لیے ترسیں گی، اگر آج ہم لوگوں نے ان لوگوں کی غور و فکر نہ کی تو اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں کسی بھی انسان پر کسی بھی طرح کا کوئی بلیم نہیں لگا رہا، بس آپ لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اگر تو آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، کلمے والا سمجھتے ہو، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی سمجھتے ہو، تو جب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، یا کم سے کم اس نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کے آپ حضرات جو بھی آپ سے بن پڑے وہ آپ دو۔ میں یہاں پر کوئی قید نہیں لگا رہا کہ آپ اتنے دو، اس مدرسے کو دو، اس مسجد کو دو، یا اس مدرسے کو دو، بالکل میں یہ قید نہیں لگا رہا۔ اللہ نے آپ کا جتنا بھی بجٹ رکھا ہے، اللہ کے واسطے علماء سے رابطہ کر کے ان کی مدد کرو اس وقت، اور مدد اس اعتبار سے مت کرو نعوذ باللہ کہ ہم تمہیں بھیک دے رہے ہیں جیو، اس اعتبار سے کرو کہ اللہ میری نسل میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو کل کو کھڑا ہو کر میرا جنازہ کم سے کم پڑھا سکے۔ یہ اس نیت سے دو کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم دین پہ باقی رہیں، اس کی توجہ کر رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھو اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح کھانے کمانے پہ آ جائیں، یعنی کہ دین کی کسی بھی محنت میں ظاہری طور پر نہ لگیں، نہ اذان دیں، نہ ہمارے نکاحوں کو پڑھانے آئیں یہ، اور نہ ہی ہمارے مردوں کی جنازے کی نماز پڑھیں، تو ہم پھر کیسے مسلمان رہ جائیں گے؟ ذرا تصور کرو ایسی جگہ کا کہ جہاں پر ہم سارے کلمے والے ہیں، 100 لوگ ہیں، 100 کے 100 کلمے والے ہیں، اور وہاں پر ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس ذمہ داری کو پورا کر سکے، کم از کم میرے خاندان میں تو نہیں ہے، یہ تصور کرو آپ۔ اور پھر سوچو کہ اگر ایسی سچویشن میں ہم ہیں تو کیا ہم لعنت کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم لعنت اور بے عزتی کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم پہ ایک ذمہ داری تھی 100 لوگوں پہ یا چند لوگوں پہ کہ ہماری محلے کا ایک عالم ہے، مدرس ہے، درس دیتا ہے بچوں کو، لیکن ابھی ایک حالات کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کوئی آمدنی کا اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں؟ کنٹریبیوٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اپنی حیثیت کے مطابق علماء کے ساتھ شیئر کرو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ اپنی سیلری کا آدھا دو، نہیں، جیسے آپ مثال کے طور پہ مہینے کا کچھ بھی پیسہ کماتے تھے پہلے، اس میں سے آپ نے فکس کیا ہوا تھا کہ بھئی 1% میں، یا جتنا بھی آپ نے فکس کیا ہوا تھا اتنا میں علماء کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علماء یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو دین کی محنت میں لگ رہے ہیں، جو بھی مدرس ہیں، جو بھی ٹیچرز ہیں، اسلامک ٹیچرز ہیں، جو اسلامک ٹیچنگ دیتے ہیں ہمارے بچوں کو یا ہمیں، ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن حالات کی وجہ سے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، یعنی دین حاصل نہیں کر پا رہے، تو اب انہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پرسنٹیج کا اگر تو آپ کا حساب ہے وہی پرسنٹیج شیئر کرو، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ پرسنٹیج شیئر کرنے میں مجھے تھوڑا پرابلم ہوگی، میرا بجٹ بگڑ جائے گا، نو پرابلم، آپ پہلے مثال کے طور پہ 100 روپے دیا کرتے تھے، اب 50 روپے دے دو، کوئی 1000 روپے دیا کرتا تھا 500 روپے دے دے، کوئی 10,000 روپے دیا کرتا تھا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق 1000 دے دے، 5000 دے دے، 10 کی حیثیت ہو 10 دے دے، لیکن اللہ کے واسطے یہ مت کرو کہ بالکل ہی منہ موڑ لیا آپ لوگوں نے، اس میں بھی شامل ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور اپنے اکابر کی جوتیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ
کہیں نہ کہیں میں تو اس چیز کو الحمدللہ سمجھ چکا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمارے اپنوں کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، میری تو یہی دعا ہے۔ جو بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، یہی میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ اس بات کو سمجھیں۔ تو یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بنا اس جملے کو بولیں کہ مدرسے میں تو بچے نہیں، ہم آپ کو دے کے کیا کریں گے۔ نعوذ باللہ، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس چیز کو مت دیکھو آپ کہ ہم بھیک دے رہے ہیں یا پھر بچوں کے بدلے میں پیسے دے رہے ہیں۔ اپنی عقل سے سوچ کے دیکھو، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ بھائی ہم مکمل دین پہ نہیں لگ سکتے، یہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کا خرچہ اٹھانا ہمارے ذمے ہے، نہیں تو اللہ کی قسم ہر ایک کی پکڑ ہونی قیامت کے دن۔ اگر میں دلیل دینے پہ آ جاؤں نا تو بے حساب انبار لگا سکتا ہوں گا دلیل کا اس وقت اس ٹاپک پہ، لیکن میں سمجھ پا رہا ہوں کہ دلیل سے نہیں وہ کام ہونے کا جو کہ میں آپ کو سمجھا کر سکتا ہوں۔ باقی اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے، میں یہ باتیں کہاں سے بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، وہ کمنٹ سیکشن میں کوشچن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بھی حضرات میری بات سے تھوڑا بھی کچھ سمجھے ہوں تو اللہ کے واسطے نیت کریں کہ کل ہی جو بھی ہمارا قریبی ہے، جو بھی عالم ہے یا جو بھی ایسا شخص ہے کہ مدرسے میں پڑھاتا تھا، اب وہ گھر پر ہے۔ گھر پر کیوں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ان کے پاس جائیں، سلام دعا کریں، اور ان سے پوچھیں نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا نہیں کرنا، بس اپنے ہی حساب سے انہیں دیں کہ حضرت یہ آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ کسی دوسرے شخص کو دے دیجئے۔ زبردستی بھی نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ ایبل ہو، اس کی فیملی ایسی ہو کہ وہ مطلب کسی بھی طرح کے پیسے لینا نہیں چاہ رہا، تو کوئی بات نہیں، ایک عالم کی آپ زیارت کر لیں گے، تو عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کے واسطے دین سے بھائی محبت کرنا سیکھیں، نہیں تو نسلیں دین کو ترسیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی شیئر کروں گا میں اپنے ایکسپیرینس ٹائم بائی ٹائم آپ کے ساتھ۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔